अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा डिजिटल की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। बजट वफाकी आने में चंद घंटे रह गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब रमदे कौमी असम्बली में अपना पहला बजट पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि ये बजट दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत का, इस पार्लियामेंट का नहीं है, बल्कि ये IMF ड्रिवन बजट है, जिसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है कि उनको 6 से 8 अरब डॉलर का एक नया कर्ज मिल जाए, जिससे पाकिस्तान को आलमी डिफ़ॉल्ट से बचाया जा सके। और इस डिफ़ॉल्ट से बचने की कोशिश में IMF सबसे बड़ा ये शर्त आयद कर रहा है, वो कह रहा है कि आप जो मौजूदा साल में आपने 9,215 अरब रुपये टैक्स इकट्ठा किया है, उसको बढ़ा के 13,900 अरब रुपए करें, यानी 1.7% ऑफ द GDP बढ़ाएं, जो पाकिस्तान की तारीख में एक साल में कभी नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर ईवान सनअत व तजारत के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब ज़फ़र महमूद चौधरी साहब। उनके साथ हैं एप्टमा नाज जोन के चेयरमैन कामरान अरशद साहब, और साथ बैठे हैं मोहसिन सैयद साहब। आप पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी के पहले चेयरमैन भी हैं और इंजीनियर हैं, पेशे के लिहाज से पावर सेक्टर पे बहुत ग्रिप है। तो आगाज़ करते हैं ज़फ़र साहब से। चौधरी साहब, 13,900 अरब का टारगेट है, आप लोगों ने टैक्स देना है, अवाम तो माचिस पे भी देती है, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ वो नज़रें लगाए बैठे हैं, टैक्स इकट्ठा हो जाएगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक टारगेट है और टारगेट कभी भी अचीव उस तरह नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कि जी जो लास्ट ईयर टैक्सेशन सेशन थी, ये 9,415 अरब का जो टारगेट था, उसमें 3 माही तक 6,700 अरब इकट्ठा हुआ है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जी आगे जो इंडस्ट्रियल की ग्रोथ है वो 0% है, बल्कि पिछले 5 साल में 25% इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। उस सारी सूरत हाल में आप टैक्सेशन के अंदर अगर इनपुट नहीं होगी तो फिर कैसे आउटपुट आ सकती है टैक्सेशन की? तो इंडस्ट्री तो बढ़ नहीं रही है, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 13 साल से आई नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जी ये टैक्स जो है वो अचीव कर सकते हैं आप। और दूसरी बात ये है कि सबसे अहम चीज़ है कि जी इस वक्त अगर आपने टैक्स नेट को बढ़ाना है और अपने टैक्स को जो फ्लॉज हैं उसको दूर करना है, तो आप अपनी टीम को कम करें और अपनी एफर्ट्स को इस तरह पुट करें कि जी जो नए टैक्सेशन है, देखिए जी FBR में कोई 24,000 मुलाजम है, 6,700 6,000 या 7,000 मुलाजम का काम है, बाकी सब करप्शन के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी आप ये तो आपकी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, करप्शन टैक्स तो देते नहीं ना पूरी तरह से, वो कहते हैं नहीं मिलता, FBR कहते हैं। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जी आपके टैक्स नेट के अंदर कितने लोग हैं, सबसे पहले ये देखें। टैक्स नेट के अंदर पूरी कौम है। आप सिर्फ इतना करें कि जी NTN को आप आपका ID कार्ड को कंफर्म कर दें, डिक्लेयर कर दें, और ऑटो रिटर्न जो इंडिविजुअल है वो ऑटो रिटर्न पे आप लगा दें, तो आपकी पूरी कौम टैक्स नेट के अंदर आ जाएगी। जिसका ज़्यादा हो या कम हो उसको नोटिस भेज दें, 3 साल में आपकी पूरी कौम फ्लैट टैक्स के ऊपर आ जाती है। नहीं, ये बजट जो IMF का ये बजट है, ये टैक्स टारगेट के हवाले से आपके ख्याल में नाकाबिले अमल? सर नाकाबिले अमल तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब हम देखिए जी टैक्स बनाना FBR का या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम नहीं है। टैक्स बनाने में इंडस्ट्रियल प्लानिंग मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्रीज शामिल होनी चाहिए। जब टैक्स सही तरह नहीं बनेगा तो फिर आपको जो पैसे दे रहे हैं, जो डिक्लेयर कर रहे हैं, उन्होंने टैक्स बजट बना के आपको देना है। तो आपने उस बजट के ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि जी आप प्रॉपर बजट नहीं बना सके, फिर आपको IMF ने इम्पोज करना है बजट। जब आप प्रॉपर फैक्शन फिगर दे रहे होंगे, प्रॉपर चीज़ें आप ग्रोथ दे रहे हैं, आप सही बजट पेश कर रहे हैं, तो शायद आपके ऊपर इतनी इंटरफेरेंस ना हो। साहब, आप एप्टमा के चेयरमैन हैं, सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की, और बेस भी बहुत बड़ी उसकी, बहुत लाखों मुलाजम। वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा साल या 30 जून को ख़त्म हो रहा है, इसके अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है 1.2%, और अगले साल का टारगेट रखा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 4.4% इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। तो क्या कहते हैं आप, हो जाएगा या नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो मैं इन फिगर्स से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि इंडस्ट्री सारे मुल्क में श्रिंक कर रही है। अगर इंडस्ट्री आपकी एक्सपैंड कर रही होती और ये ग्रोथ वाकई होती तो आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है ना? आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई हैं, आपकी टैक्सेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आपने बेशक धक्के से इंक्रीज़ कर लिया या आवाम पे बर्डन डाल के, 28 बिलियन जैसे भाई ने कहा, तो बात आपका इशू जो है ना टैक्सेशन नहीं है। मैं एक और बजट ट्रांजिशन में गया था जिसमें काफ़ी इकोनॉमिस्ट बैठे थे, तो सारे एक चीज़ पे मुत्तफ़िक़ा थे, इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में द एवरेज पाकिस्तानी टैक्स पेयर इज़ वेरी हैविली बर्डनड, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपका मसला एक्चुअली टैक्स कलेक्शन नहीं है, आपका मसला है कि आपकी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कोई आपकी ग्रोथ नहीं है। आपका मसला है 22% का काइबर जो उन्होंने कल 1.5% गिरा के अब 20.5 किया है,
टू लिटिल टू फर्क लेट पड़ेगा ना इससे? टू लिटिल टू लेट, जब ऑलरेडी इंडिया सिंगल डिजिट्स में, बांग्लादेश 16 को टच करके श्रीलंका 16 को टच करके वापस आया, बांग्लादेश भी ऑलमोस्ट 9-10 के लगभग है, तो आप मोर देन डबल इंटरेस्ट रेट पे ऑपरेट नहीं कर सकते। आप 18% GST पे बांग्लादेश इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आप पूरे रीजन की महंगी तरीन इंडस्ट्रियल बिजली, इंडस्ट्रियल गैस पे नहीं compete कर सकते। आप अपनी इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि इस मुल्क में कोई गुनाह है या बुरा समझा जाता है कैपिटलिज्म को, सनतकारी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। आपके पास या एग्री है या डायरेक्टली सर्विसेज हैं। कामरान साहब, आपने कहा कि ये जो है बिजली बहुत महंगी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक जुर्म और गुनाह समझा जा रहा है या समझा जाता है इस माशरे में। ये ऐसी बात नहीं है। इंडस्ट्री शुरू से काम कर रही है और करती रही है और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रही है। अगर आपके बीच में से टेक्सटाइल के ये 16, 17, $18 बिलियन निकल जाएं तो पाकिस्तान किधर खड़ा होगा, ये सबको पता है, ऐसी बात नहीं। अब ये बताइए कि ये 13,900 अरब का टारगेट अचीवेबल आपको लगता है? 4.4% की ग्रोथ पहले आप कह रहे हैं कि होगी कि नहीं, पहले ये बताएं। सर, ना ग्रोथ होगी ना टारगेट अचीव होगा। पिछले साल का सेट किया टारगेट, जैसे मेरे भाई ने कहा, वो नहीं अचीव हुआ, तो आप बजाय उस पर फोकस करें कि पिछले साल का टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, आप उससे 40% ज़्यादा बढ़ा के अगले साल का टारगेट दे रहे हैं। IMF कंप्लायंस करने के लिए गवर्नमेंट ना अपना PSDP कट कर रही है, ना अपने फजूलियात खर्च कर रही है, कट कर रही है, ना स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को आप उस तरह कर रहे हैं। ये जहाँ भी जाते हैं, कोई इनको 8-10 बिलियन डॉलर का वादा कर देता है, कोई इनको फलानी चीज़ का वादा कर देता है, और ये उधर शामियाने बजाना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि यार ये हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं, 5वीं-6वीं दफ़ा हो रहा है। IMF का बजट काबिल अमल नहीं है पाकिस्तान में। सर, मेरा ख्याल है कि IMF का जो बजट है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ IMF एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अपना सेफ्टी नेट इन पाकिस्तान या पाकिस्तान की सलाहियत फॉर रीपेमेंट ऑफ IMF को इंश्योर करती है, विदाउट ये सोचे कि इसके मैक्रो माइक्रो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ना वो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं, ना वो ये देख रहे हैं, वो तो अपना कर्जा दे रहे हैं, कर्जा वापस मांग रहे हैं। अच्छा शाह जी, ये आपने सुना कामरान साहब कह रहे हैं कि सबसे महंगी बिजली भी एक रुकावट है, यानी 2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है इस पे, और 60-65 रुपए का यूनिट है। पूरे रीजन में महंगे हैं हम, आवाम वैसे पिस रही है और इंडस्ट्री नहीं चल रही है। तो आप चूँकि इस पावर सेक्टर में आपने बड़ा काम किया है, कोई है ऐसा तरीका कि इंडस्ट्री चल जाए, ये बिजली सस्ती हो जाए? जी बिल्कुल जुल्फ़िकार साहब, हमें ग्रोथ ओरिएंटेड अपनी सारी इकॉनमी को बनाना पड़ेगा, और सबसे पहले जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं इनको हमें 9 सेंट्स पे बिजली देनी पड़ेगी। ये 9 सेंट्स पे इनको बिजली मिलेगी तो ये अपने मद्दे मुकाबिल श्रीलंका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के साथ मुकाबला कर सकेंगे। अच्छा, जब ये मुकाबला करते हैं ये डॉलर लेकर आते हैं। अब जब ये डॉलर लेकर आते हैं तो हमने तो बुनियादी तौर के ऊपर फोकस करना है कि हमने अपनी डॉलर की इनकम बढ़ानी है। अच्छा, डॉलर की इनकम भी बढ़ाएं और डॉलर का ख़र्चा कम करें। अब हम बिजली बना रहे हैं फर्नेस ऑयल से, वो पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है, हम पेट्रोलियम इन कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम कोयले से बिजली बनाएं, वो कोयला जो कि हमारे मुख्तलिफ सूबों में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, केपी में ये तो लंबी प्लानिंग है ना, कोयले की बिजली फौरन लग जाता है। 4 महीने के अंदर इतनी बिजली सस्ती हो जाएगी कि इंडस्ट्री खुद अपनी बिजली बनाएगी 4 महीने में, 4 महीने के अंदर। और मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आज हमारे सेलुलर फ़ोन को, PTCL को हमने रिप्लेस कर दिया सेलुलर नेटवर्क से, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं ये बंद हो जाएंगी इंशाल्लाह। हम सोलर के ऊपर दिन में और शाम को हम ऐसी एनर्जी के ऊपर चले जाएंगे कि ये इनके पास बेचने का लिए लोग नहीं होंगे, बायर नहीं होगा, इंडस्ट्री इनसे बिजली नहीं लेगी। अभी भी यही है, अभी भी यही हो रहा है। ये इनके अकल के नाखून लें। इनको चाहिए कि फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन करें, अपने लॉसेस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 5% पे लेकर आएं, वरना ये दफन होने जा रहे हैं और आवाम इनको दफन कर देगी। क्योंकि 55 रुपए की बिजली या 70 रुपए 55 इंडस्ट्री को मिलते हैं, 70-72 रुपए की बिजली प्राइवेट घर वालों को मिलते हैं। इस पे बिजली नहीं बिकती। तो हमने फोकस ही इस बात पे करना है कि हमने एनर्जी को लोकल करना है
اور لوکل کر کے اس کو کرنا ہے, ورنہ ہم نے یہ جو پورا سسٹم ہے ساری وہ معاہدے جو ہوئے آئی پی پی سے اس کا کیا کریں؟ وہ تو خود بخود بند ہو جائیں گے نا, کیونکہ بجلی ہے ہی نہیں, ہمارا بجلی یوزر لے گا ہی نہیں نا. پی ٹی سی ایل بند ہوا, کیپیسٹی پیمنٹ دیں نا, نہ لیں سر وہ بھی ڈالر سے آ جائیں گے. آپ ایکسپورٹر کو ڈالر دیں, آپ ایکسپورٹر کی مدد کریں, کم سستی بجلی دے کے اس کو ڈالر کمائے گا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں جی انرجی سستی کریں. کیسے سر ہم کوئلے سے بجلی بنائیں نا اپنے. کون بنائے گا؟ کیپٹو پاور کہہ رہے ہیں سر. ابھی ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس وہ لگے ہوئے ہیں پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں, ان کو کوئلے پہ کنورٹ کریں. انڈسٹری اپنے آپ کو 5 میگا واٹ 10 میگا واٹ پہ کوئلے پہ لے کے جائے. 4 مہینے لگتے ہیں کوئلے کا بوائلر لگانے میں اور اسٹیم ٹربائن لگانے میں. پوری دنیا کے اندر اس وقت چائنا بھرا پڑا ہے ریفربشڈ ٹربائنس کے ساتھ, اسٹیم ٹربائنس کے ساتھ اور ہائی پریشر بوائلرز کے ساتھ. دا فوکس شوڈ بی کہ اگر یہ اپنے آپ کو پاور والے لوگ ٹھیک نہیں کریں گے, ڈسٹریبیوشن کمپنیز, این ٹی ڈی سی, سی پی پی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, تو ہمیں ان کو دفنا دینا چاہیے. جتنی جلدی دفنائے جائیں گے اتنی جلدی ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی. کامران صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ چوری صاحب بتائیں, تو بڑا سچن دے رہے 4 مہینے کے دو اندر. چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات جو کامران بھائی نے کہی ہے کہ جو بجلی ہے وہ آپ نے کہا کہ 9 سینٹ میں 7 سینٹ میں بجلی دستیاب ہو سکتی ہے. ہمارا ایشو ہے ایڈمنسٹریٹو ایشو اور پولیٹیکل ایشو, ہمارا اکنامیکل ایشو کوئی نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی بات ہے کہ جی ہماری فارن ایکسچینج مینجمنٹ نہیں بن پا رہی. جس دن ہم نے فارن ایکسچینج مینجمنٹ کو ہینڈل کر لیا, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لوکل ٹیکسیشن ہمارے لیے کافی ہے, ہماری بیوروکریسی کے لیے, ہمارے ملک کو چلانے کے لیے, ہماری اکانومی کے لیے. ہمیں صرف مسائل ہیں کہ جی ہماری فارن ایکسچینج مینجمنٹ نہیں ہے. اس میں 2 ایشو ہیں. 2 ہماری ریمیٹنس آتی ہیں, ایک اگینسٹ ایکسپورٹ آتی ہے جو اس وقت 27.4 رہی ہے, اور ایک آتی ہے جو 9.6 ملین پاکستانی باہر ہیں وہ بھیج رہے ہیں. ہم ان کو اگر پراپر ایک سسٹم میں دیتا ہوں, آپ اس کی امپلیمنٹیشن کرا دیں, $70 بلین کا کشن ہے اس کے اندر, جو کہ 27 پہ اڑا ہوا ہے. آپ کوئی پالیسی نہ آپ کے پاس انڈسٹریل پالیسی ہے, نہ آپ کے پاس ایکسپورٹ پالیسی ہے, نہ آپ کے پاس امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی ہے. محسن صاحب کی بات کا جواب چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے میں بجلی سستی ہو جائے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں سر وہ کہتے ہیں کہ وہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ جی ابھی میں ان کی بات سے پوری طرح اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے بڑا شور ڈالا ہوا تھا کہ جی جتنے لوگ یہ سولر یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگ رہا ہے. تو آپ سیلف پروڈکشن کے اوپر جائیں گے تو گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں وہ بجلی کہاں جائے گی. 19,000 اس وقت ہم یوز کر رہے ہیں اپروکسیمیٹلی, اور 39,000 کا پیسے دے رہے ہیں, جو کیپیسٹی بلڈنگ میں 22,000 ارب ہم دے رہے ہیں. تو وہ سارا سسٹم امیجیٹلی گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی. لیکن اس کی ایک پالیسی, انرجی پالیسی اگر آ جائے, گورنمنٹ اگر انرجی پالیسی بنا دے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ پاسبل ہے, اور اس پہ آنا پڑے گا. اگر آپ اس وقت 7 سینٹ سے اوپر بجلی پیدا کریں گے نا تو آپ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کر سکیں. 50 سے 55 روپے خطے کے اندر ہم مہنگی بجلی دے رہے ہیں پبلک کو, تو پاسبلٹی نہیں ہے. سارا معاملہ آپ کے گرد گھومتا ہے. 7 سینٹ آپ کا مطالبہ ہے بہت پرانا, 2-3 سال سے آپ کہہ رہے ہیں 9 سینٹ. آپ 9 سینٹ آپ کہتے ہیں کہ یار کر دیں ہم تاکہ ریجنلی کمپٹیٹیو ہو جائے. تو یہ تو انہوں نے حل جو دیا ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ انڈسٹری جا سکتی ہے اس کے اوپر؟ سر میں بالکل ان کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. اوریجنلی ایز ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن ہم 9 سینٹ مانگنے نکلے تھے, اینڈ جب ہمیں جیسے انہوں نے کہا ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف ملے, یہ کانسیپٹ ایپٹما نے فلوٹ کیا تھا 2019-20 میں. جب ہمیں یہ ٹیرفس ملے 7.5 سینٹ کی بجلی اور $6 کی گیس, تو جو آپ کی پھنسی ہوئی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی 13-14 بلین پہ, وہ 2 سالوں کے اندر $19.5 بلین پہ چلی گئی. یعنی کہ کلیئر ہو گیا کہ جب آپ نے کمپیٹیٹیو ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف دیا بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا, ویتنام کے مقابلے میں, تو آپ کو $6 سے $6.5 بلین ٹیکسٹائل انڈسٹری نے لا کے دے دیا. آپ کی دیگر ایکسپورٹس بھی بڑھی, آپ کی اپنا میٹ کی بھی بڑی, رائس کی بھی بڑی, آئی ٹی ایکسپورٹ مارجنلی بڑی, لیکن ٹیکسٹائل وچ از 55-60% آف ٹوٹل ایکسپورٹ وہ بڑی. نمبر 1, جب آپ نے یہ واپس لی جون 30 جون 2022 میں, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ آپ کی ایکسپورٹس گرنا شروع ہو گئی. اس کے اوپر کتنا سبسیڈائز کیا تھا, کتنی سبسڈی؟ 1 سال کے اندر آپ کی $3.5 بلین ایکسپورٹ گر گئی. دوسرا, لیکن اس میں کاٹن کی پروڈکشن بھی تو کم ہوئی تھی اس سال میں. سر وہ سیکنڈری اتنی امپورٹ ہو گئی تھی. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ ریجنلی کمپیٹیٹیو ریٹ پہ بجلی گیس نہیں دیں گے, آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ نے یہ ٹیرف واپس لیے تو الٹا آپ کی بہت ساری انڈسٹری گرڈ سے اٹھ کے گیس پہ چلی گئی, کیونکہ گیس سستی تھی.
نتیجہ کیا ہوا کہ 70% لوڈ لیسکو، فیسکو، میپکو، جیپکو پہ گر گیا. ان کی ڈومیسٹک اور کمرشل سائڈ کی چوری چکاری اتنی زیادہ 70% لوڈ گرا. جی وہ سارا ڈیٹا پبلشڈ ہے. وہ آپ کو ہم ڈیٹا بھی پرووائڈ کر دیں گے. میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں, میں آپ کو بھیج بھی دوں گا. 60 سے 70% لوڈ گر گیا انڈسٹریل. اتنی ان کی ڈومیسٹک اور کمرشل کی چوری چکاری ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئی. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے پھر مختلف نئے سر چارجز, کیو ٹی اے, ایف پی اے, فلانا ٹینگا, وہ انہوں نے انڈسٹریل کسٹمر کو بل کرنا شروع کر دیا. ہم 9 سینٹ کی جنگ لڑنے نکلے تھے. پتہ یہ چلا کہ 240 ارب روپے کی کراس سبسڈی آل انڈسٹری آف پاکستان سے لی جا رہی ہے. دی نہیں جا رہی, لی جا رہی ہے زبردستی, کیونکہ اس طرف چوری چکاری روکی نہیں جا رہی. جو غریب آدمی ہے اس کو پھر بھی وہ 70-72 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے سبسڈی, آپ کی کراس سبسڈی کے باوجود. بالکل. تو یہ صورتحال تو بڑی خوفناک. شاہ جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نہیں لگانے دے گی, ظفر چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, جو آپ نے کہا تھا آئیڈیا ہے کہ چھوٹے کوئلے کے بجلی گھر انڈسٹری خود لگا لے, تو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے سودر کو روک لیا تو اس کو کیسے آگے جانے دے. دیکھیں گورنمنٹ کی آپ پرفارمنس دیکھیں, 45,000 میگا واٹ ہم نے پاور ہاؤسز لگائے ہوئے ہیں, کنیکٹڈ لوڈ ہمارا 25,000 میگا واٹ ہے. بالکل. آج کل وہ کہاں سو رہے تھے این ٹی ڈی سی والے کہ 20,000 میگا واٹ نہیں کہنا. میں بورڈ پہ تھا این ٹی ڈی سی کے, میں نے 5,000 میگا واٹ کا سسٹم خود وہاں پہ میرے بورڈ نے لگایا تھا. 5 کے بعد ہر 3 سال کے بعد 5,000 میگا واٹ لگ سکتا تھا نا, تو کوئی سو رہا ہے نا. اب اس کو چاہیے کہ ہینڈ اوور کریں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز, پبلک لمیٹڈ کمپنیز جو کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج سے پیسہ اٹھائیں. گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے این ٹی ڈی سی کو اتنی ٹرانسمیشن لائن دینے کے لیے. تقریباً کوئی 15 ارب کی ایک ٹرانسمیشن لائن لگتی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ ہے, پرائیویٹ سیکٹر لگائے, پرائیویٹ سیکٹر اس لوڈ کو پورا استعمال کرے اور وہ کیپیسٹی کے بجائے سپلائی کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اور ایوریج ٹیرف نیچے آ جائے گا. ہمارے جو سرکاری افسران ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ عقل کل ہیں, ان کے علاوہ کسی کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کرنے کی. ان کو اس زون میں سے نکلنا پڑے گا. جو پرائیویٹ سیکٹر کی نالج اور ایکسپیرینس ہے, اٹ از مچ مور دین واٹ آئی ہیو سین ان این ٹی ڈی سی, ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز, ان واپڈا. ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ اس پرابلم کو سالو کریں گے, کیونکہ آپ کے پورے 45,000 میگا واٹ کو سسٹم میں لے کر آئیں گے. جب ہم 45,000 میگا واٹ کو لے کر آئیں گے, آپ کا اکنامک ڈسپیچ آرڈر جو ہے وہ فوکس کرے گا ہائیڈرو پہ, تھر کول کے اوپر اور منیمم کاسٹ کے اوپر. اور جس وقت ہم نے بجلی چاہیے ہوگی, پلس اس وقت ہم 26% انڈسٹری کو دے رہے ہیں, 40% ہم ریزیڈنس کو دے رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ 40% انڈسٹری کے پاس جاتا ہے, 26% جاتا ہے ریزیڈنس کے پاس. اور انڈسٹری از یور بیسٹ پے ماسٹر. انڈسٹری کا 99% آدمی جو ہے نا, جو بزنس مین ہے, وہ آپ کو پورے پیسے دیتا ہے, آن ٹائم پیسے دیتا ہے. اس کو کیپٹلائز کریں. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیکنوکریٹس ہیں, گورنمنٹ ٹیکنوکریٹس جو ہیں, دے آر ناٹ پرفارمنگ ویل. ہمیں ان کے کمپٹیشن کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو لانا چاہیے, ہمیں کمپنیز بنانی چاہیے این ٹی ڈی سی کے پیرل میں جو ٹرانسمیشن لائنز ڈالیں اور ٹیرف کے اوپر وہ بجلی سیل کریں. اب میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے. جو انہوں نے بات کی اتنی اچھی بات ہے, اینڈ یہ شو کرتی ہے کہ آپ کے پاس 43,000 سے 45,000 میگا واٹ انسٹالڈ ہے. یہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن صرف 26,000 کی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جا کے 20 قمیضیں لے آئے ہیں, 5 شلواریں لے آئے ہیں اور 2 چپلیں لے آئے ہیں. اب وہ جو 15 قمیضیں ہیں جن کا کلر ان 5 شلواروں کے ساتھ نہیں میچ کرے گا, وہ اپنے سر میں مارنے. ایسے لوگ جنہوں نے یہ کیا ان کا کیا ہونا چاہیے؟ تو میں یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, تو سزا ملنی چاہیے. اس کا سلوشن امیڈیٹلی پتہ کیا ہے؟ یہ تربیلا اور منگلا اپنا ٹائم پورا کر چکا ہے. 22 پیسے سے لے کے 45 پیسے تک آپ کا یونٹ وہاں پروڈیوس ہو رہا ہے. آپ اس کو امیڈیٹلی پبلک لمیٹڈ کمپنی بنائیں. ڈالرز کے اندر شیئر اس کے 9.6 ملین پاکستانی باہر بیٹھے ہیں, ان کو دیں. وہ سیف انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں جو باہر بھی نہیں جانی. نہیں وہ سیکیور بھی ہوگی. نہیں, اس انویسٹمنٹ میں کیا کریں گے سر؟ میں بتا رہا ہوں, وہ سیکیور بھی ہوگی وہ انویسٹمنٹ, اور اس سے آپ ایک پالیسی بنا کے انرجی کی ٹرانسمیشن لائنز, یہ جتنا پیسہ یہ بیچے نا, اس کو پبلک لمیٹڈ کمپنی بنا کے اس کے پیسہ کہاں سے جنریٹ ہونا ہے. ابھی شاہ صاحب نے کہا کہ جی آپ اسٹاک مارکیٹ سے اٹھائیں, تو اسٹاک مارکیٹ میں کوئی شیئر دیں گے تو اٹھائیں گے نا. اسٹاک مارکیٹ میں کوئی درختوں سے تھوڑا بانٹ رہے ہیں. تو آپ ایک واحد آپ کے پاس یہ جو چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کی مینجمنٹ میں رہیں, لیکن اس کو پبلک لمیٹڈ کمپنی بنا کے ڈالرز کے اندر اس کے شیئرز فلوٹ کریں. گورنمنٹ نے کیپکو اور نہیں سر, نہیں کیپکو چلایا ہے, اور یہ سب سے اہم چیز ہے. اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں آپ کے پاس. آپ انرجی پالیسی لے کے آئیں, ادروائز آپ کے ملک میں آنے والے وقت میں اور پرابلمز آنی ہیں. آپ کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. There is no decisions
جو مینجمنٹ ہے وہ ہمیں ایشو یہ ہے کہ جی ہم ان ٹائم ڈیسیژن نہیں لے پاتے ہیں. یہ جو میں نے پرپوزل دی ہے نا, یہ واحد حل ہے آپ کے پاس. انرجی سیکٹر کے اندر سے آپ جنریٹ کریں پیسہ اور انرجی سیکٹر میں لگا کے آپ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں. سر یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ آفٹر آل 13 بلین دبئی میں لگائے تو پاکستانیوں نے نا, تو آپ ان کو ادھر اچھا ریٹرن دے دیں, ان کو اپنی کیپٹل مارکیٹس میں اٹریکٹ کریں, ان کو اچھا ڈیویڈنڈ دیں, ڈالر میں دیں, ڈالر میں دیں. پہلے بھی اوپن ہی ہے سب کے لیے, آ جائیں. نہیں ڈالر میں دیں گے نا آپ تو انٹرنیشنل انٹرسٹ بھی رہے گا اس میں. ذوالفقار بھائی جب ڈالر کے اندر آپ دیں گے نا شیئر تو انٹرنیشنل انٹرسٹ بھی رہے گا, آپ کا جو انویسٹر ہے وہ بھی سیف رہے گا. چوری صاحب ڈالر میں دے کے تو پھنسے ہوئے ہم. وہ سر نہیں, یہ تو سر وہ پالیسی فلاڈ ہے, پالیسی فلاڈ ہے, وہ تو پالیسی سارا سسٹم غلط ہے. آج آپ نے دیکھے نا 7.5 بلین تو آپ کا صرف انٹرسٹ سارا آئی ایم ایف سے فنڈنگ ہے, باقی تو سارا آپ نے یہ سارے جو ایشو کیے ہیں اس کے اوپر ہی ہے. تو آپ 7.54 بلین کے اوپر آپ چیخے مار رہے ہیں, تو آپ کیا ہے پینٹ ہے 7.54 بلین. اگر صحیح پالیسی آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں 2 سال میں آپ یہ 7.54 بلین دے کے آئی ایم ایف سے جان چھڑا سکتے ہیں. ابھی تو ڈیفالٹ بچانا نا, ابھی آئی ایم سے ڈیفالٹ نہیں بچ سکتا جب آپ صحیح پالیسی صحیح ڈیسیژن نہیں لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ دوسری طرف ہم نے ڈالر اپنے جو باہر بھیج رہے ہیں نا ان کو کم کرنا ہے. ہم کھانے کی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں, کتے کے کھانے بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں. آپ ان پہ اس طرح سے ڈیوٹیز لگائیں تاکہ وہ ہم کمپلائنٹ بھی رہیں WTO کے, لیکن ہمارے جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہونا چاہیے. اور جو سب سے زیادہ ہے ہمارا امپورٹ بل, اس کے اندر آئل اینڈ گیس کا سیکٹر ہے, ادھر اس کو ہم نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے. مشینری کے اندر ہم نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے. پاور سیکٹر کے اندر لوکل مینوفیکچرنگ لے کر آئیں, ہائی پریشر بوائلرز لوکل بنائیں, اسٹیم ٹربائنز لوکل بنائیں. 1920 کے اندر ہم نے رینالا خورد کے اندر سر گنگا رام نے ہمیں پاور ہاؤس دیا. ہم نے منڈی بہاؤدین کے پاس رسول میں ہمارا وہ لگا ہوا ہے 50 میگا واٹ, جی 22 میگا واٹ, 11 میگا واٹ کے 2 لگے ہوئے ہیں. اسی طرح ہم نے گجرانوالہ کے پاس بھی ہمارے پاس ایک جو ہے وہ 12 میگا واٹ کے 3 ٹربائنز لگی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں لوکل بن سکتی ہیں اگر ہم انجینئرنگ انڈسٹری کو اتنا بزنس دے دیں تو اس کی وجہ سے انجینئرنگ انڈسٹری گرو کرے گی. چائنا نے یہی کیا کہ انہوں نے بڑی 85 میں لوڈ شیڈنگ تھی چائنا کے اندر, انہوں نے لوکل بوائلرز, لوکل گیس ٹربائنز بنائے اور سارا کچھ کوئلے پہ چلایا اور اس کو چلا لیا. یعنی جو آپ کا آئیڈیا ہے وہ اسی طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل ٹربائنز بنائیں, فلوئڈائزڈ بیڈ ٹیکنالوجی پہ لے کر آئیں. اس میں نہ کوئی آپ کی سلفر ڈائی آکسائڈ نکلے گی, نہ آپ کی نائٹرس آکسائڈ نکلے گی, نہ سلفیورک ایسڈ کوئلے سے جو ماحول خراب ہوگا وہ بالکل نہیں خراب ہوتا. یہ اس وقت ہمیں پاکستان کو بتا رہے ہیں اور ساؤتھ افریقن کنٹریز کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ آئل نہ نکالیں, گورے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ہماری وہ خراب کر دیں گے اوزون لیئر کو. اوزون لیئر انہوں نے خراب کیا, وہ اس کو ٹھیک بھی کریں گے. ہمارا کام یہ کہ اپنے آپ کو انرجی کرنچ میں سے نکالیں. اور یہ جو ڈالرز ہمارے جو ٹیکسٹائل والے اور یہ جو ہمارے سپورٹس گڈز والے کماتے ہیں نا, یہ گاڑیاں مہنگی گاڑیوں والے اس کے اوپر ایلسیاں کھول رہے ہیں. یہ چاہے EV ہو چاہے نارمل گاڑی ہو, انڈیا کی پالیسی یہ ہے کہ آپ CKD پیرنٹ کمپنی باہر سے لاتی ہے, گاڑیاں بناتی ہے, ایکسپورٹ کرتی ہے, ڈالر کماتی ہے, اس کے بدلے ان کو ڈالر کی امپورٹ کی اجازت ملتی ہے. ہمارے ٹیکسٹائل کے اور سپورٹس گڈز کے ڈالر ان کو استعمال کرنے کی اجازت بند کریں ان کو. یہ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے. اب اس میں بدقسمتی دیکھیں کہ جی آج جتنی پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے آٹو کے اندر, کاروں کے اندر, وہ ڈلیشن کے اوپر آج تک 40 سال میں امپلیمنٹیشن, انہوں نے وعدے بڑے کیے ہیں, وہ 10 سال میں ڈلیشن پروگرام پہ آنا تھا. یہ بدقسمتی ایسی ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے لاء کے اندر. ہم نے سوائے گاڑیوں کے 200% ٹیکس ہے, باقی سب پہ 40% سے اوپر کسی چیز کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. آج سے 20-25 سال پہلے 100% ٹیکس سے کم چیزیں نہیں تھی. تو مینوفیکچرنگ تھی پاکستان کے اندر, انڈسٹری تھی, سرکولیشن آف ویلتھ تھی, جاب تھی. اب پچھلے 5 سال میں آپ کے 3-4 کروڑ لوگ تو بے روزگار ہو گئے. اصل میں آپ کی ٹریڈ بیس اکانومی بن گئی ہوئی ہے آپ کی مینوفیکچرنگ کی طرف سے, آپ اور ہٹ گئے. آپ کا خیال ہے پورا زور مینوفیکچرنگ پہ, بجٹ پہ فوکس ہونا چاہیے. سر آپ ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کریں, آپ ٹریڈ بیس اکانومی سے اس کو مینوفیکچرنگ کی طرف لے کے آئیں. آپ کی 25 کروڑ آبادی کو روزگار ملنا ہے, صرف 7 کروڑ لوگ کما رہے ہیں, 25 کروڑ کھا رہے ہیں. IMF کا دوسرا جو بڑا مطالبہ سر انہوں نے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, انہوں نے بات کی انجینئرنگ کی. آپ نے اپنی انجینئرنگ انڈسٹری ود دا نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز آف پاکستان تقریباً مار دی, ٹھیک ہے, بڑا غرق کر دیا. آج آپ کو اپنی انڈسٹریل پالیسی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو اپنی انجینئرنگ انڈسٹری کو پھر سے کھڑا کرنا ہے. جو قومیں انجینئرنگ میں اسٹرانگ ہوتی ہیں نا وہی آگے گئی ہیں. جرمنی آپ دیکھ لیں, انڈیا آپ دیکھ لیں, چائنا آپ دیکھ لیں. چائنا ایک ہلکی پروڈکٹ بنانے سے اس کو پرفیکٹ کرتے 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 اب ایٹ پار ود یورپین سٹینڈرڈز یا ایون بیٹر بنا گیا, ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے بات کی گاڑیوں کی ڈلیشن کی. 40 سال سے 3 بڑے نام جو آپ کو بھی پتہ ہیں وہ ادھر حاوی تھے, نہ انہوں نے ڈلیشن کی, بلکہ واحد ملک ہے جہاں پہ کرولا یا ہونڈا آن پہ بکتی رہی ہے.
آپ 3 گھنٹے کی فلائٹ لے لیں, دبئی چلے جائیں یا آپ ممبئی دلی چلے جائیں, وہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے گاڑی کا آن پہ بکنے کا. نہیں وہ ہے ہی نہیں یہاں. یہ تو آپ نے اپنے لوگوں کو لوٹا ہے, تو اس پہ کس نے جزا سزا. اچھا یہ کامران بھائی دوسری جو چیز ہے نا, وہ جو آئی ایم ایف کے, میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ بجٹ بانی انہیں کے چھتری کے نیچے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر پہ بھی کٹ لگائیں. اب ایکسپینڈیچر پہ کون سے کٹ لگ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ اس سال ہم نے کوئی 7,000 ارب سے زیادہ کا صرف سود دیا ہے جو ہم نے مہنگا قرضہ مارکیٹ سے اٹھایا, خاص طور پہ لوکل لون جو فارن کی تو بات کی بات ہے. دوسرا بڑا خرچہ ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر کا بھی ہے. ڈیفنس ایکسپینڈیچر کو اگر آپ کٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کے ایسٹ پہ انڈیا اور ویسٹ پہ افغانستان, اور افغانستان کے اندر بھی انڈیا اور بھی بہت ساری انٹرنیشنل فورسز جو پاکستان کو دبانا چاہتی ہیں, تو وہاں کٹ لگائیں گے تو پھر وہ پریشر میں آئے گا. قرضہ لے کے بجٹ بننا ہے, چلنا ہے, تو کسی اور جگہ پہ گنجائش نظر آتی ہے کہ کوئی گورنمنٹ کٹ کر لے بجٹ؟ دیکھیں آپ کو نا اپنے بجٹ کو بیلنس کرنا ہے, اور بجٹ بیلنس کرنے کے لیے آپ کو فضولیات ایکسپینڈیچرز کو کاٹنا پڑے گا, پی ایس ڈی پی کو کاٹنا پڑے گا. پی ایس ڈی پی تو بڑھا ہم پہلے میں آپ کو اسی جگہ پہ پی ایس ڈی پی کا فگر دے دوں. جی دے دیں. پی ایس ڈی پی کا جو اگلا فگر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 3,792 ارب پروونشل اینڈ فیڈرل. فیڈرل پچھلے سال تھا 950, وہ 56% اضافے سے 1,500 ارب, یعنی پی ایس ڈی پی 1,500 ارب ہوگا, اور پروونشل جو اے ڈی پیز ہیں وہ 2,095 ارب ہوں گے. میں اس کا بریک اپ بھی کر دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. 700 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ آئے گا, پنجاب کا اناؤنس کریں گے یہ بجٹ میں. سندھ کا 764 ارب پاکستان میں سب سے بڑا صوبائی بجٹ ہوگا. کے پی کے کا 351 ارب کا بجٹ ہوگا, اور بلوچستان کا 281 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام ہوگا سالانہ اگلا, یہ جو اپنے بجٹس میں اناؤنس کریں گے. تو یعنی ٹوٹل 3,792 ارب کا آپ کہہ رہے ہیں کٹ کریں, انہوں نے تو بڑھا دیا. میں تو صاحب ادھر نا کچن چلانے کے پیسے نہیں ہیں, گھر کے اخراجات پورے کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں, تو ہم اپنی اگر چادر سے ٹانگیں باہر پھیلائیں گے تو کیا ہوگا؟ سردی لگے گی یا گرمی لگے گی؟ نہیں, چادر بھی اتر جائے گی سر, چادر بھی اتر جائے گی. ننگے ہوں گے نا, ننگے ہوں گے. بیسکلی ہم ایکسپوز ہو جائیں گے نا. ادھر آپ ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں, ادھر آپ ڈیٹ سروسنگ کی باتیں کر رہے ہیں, اور انڈسٹریل پالیسی لانے کی بات کر رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ آپ یہ اتنی سڑکوں کا جال, برجوں کا جال, انڈر پاسز کا جال, اوور ہیڈز کا جال بچھا کے اس میں ہم ریپیئر, سر ہم اس کی ریکرنگ کاسٹ ریپیئر مینٹیننس نہیں پوری کر پا رہے, تو آپ وہی مزید خرچہ انفراسٹرکچر پہ. یہ جو پی ایس ڈی پی 1,500 ارب کا نا سالانہ, اس پہ ڈسکس کرنا ہونا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے عوام کو کہ پاکستان میں کیا ترقی ہوگی. 1,500 ارب میں سے 824 ارب روپے جو ہے وہ انفراسٹرکچر پہ لگائیں گے, اور انڈسٹریل جو ویسے تو یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو فیڈرل انڈسٹری منسٹری ہے اس کو 8 ارب ملیں گے ڈیولپمنٹ میں, اور پروڈکشن سیکٹر جو اوور آل ہے اس کے لیے 50 ارب, اور انفراسٹرکچر کے لیے 824 ارب. اس میں ڈیم بھی شامل ہے, یعنی داسو کے اوپر وہ 140 ارب دے رہے ہیں, بھاشا کے اوپر 40 ارب روپیہ دے رہے ہیں اس کے ڈیم پارٹ کے لیے. تو مثلا کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. اب وہ چاہتے یہ ہیں, یعنی فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ سرکاری سیکٹر میں انویسٹمنٹ نہیں کرتی تو پرائیویٹ سیکٹر ساتھ آگے نہیں بڑھتا. اگر خالی پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں تم آگے بڑھو تو وہ کویشچن کر دیتے ہیں گورنمنٹ تم کیوں نہیں بڑھتے. تو اس لیے انہوں نے اتنا بڑا بجٹ دیا ہے. شاہ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ذوالفقار صاحب, میں کامرا کے بورڈ پہ 6 سال تھا مصطفی میر صاحب کے ساتھ. ہم نے JF-17 لوکل بنایا, $25 ملین کا بن رہا ہے, اور اس وقت ایکسپورٹ ہو رہا ہے. 6 ملکوں کو ہم ایکسپورٹ کر چکے ہیں. اچھا, $125 ملین کا ہم نے F-16 خریدا. میرے حساب سے امریکہ کو یہ آدھے پیسوں پہ واپس کر دیں. ہم JF-17 بنائے, اپنے لیے بھی بنائے, دوسروں کے لیے بھی بنائے. ہم نے ٹینکس بنائے ہیں, اپنے لیے بنائے, دوسروں کے لیے بنائے. ہم اپنا $20 سے $30 بلین کی ہم اپنی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ڈیفینس ایکسپورٹ. اور 20 سے $30 بلین کی جی ڈیفینس ایکسپورٹ جناب, اور ہمارے پاس اس کا سارا انفراسٹرکچر موجود ہے. اور امپورٹ آف ڈیفینس اکوپمنٹ, اس کی وجہ ہے نا, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ امپورٹ کیا جائے ڈیفینس کا اکوپمنٹ, ریڈار باہر سے آئیں. بند کر دیں, ریڈار لوکل بن سکتے ہیں. ہمارے پاس کمپنیز موجود ہیں, ان کے پاس انجینئرز ہیں جو ریڈار بنا سکتے ہیں, ریڈیوز بنا سکتے ہیں, بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ, بہت بڑی بات نہیں کر رہے سر, ہیں. میں کامرا کے بورڈ کے اوپر 6 سال بیٹھا ہوں. آئی واز پارٹ آف دا ٹیم جس نے JF-17 کی سٹارٹ سے لے کے انسیپشن, جب اس کا ڈی این اے بنا ہے. IMF کا JF تھنڈر سے مقابلہ کوئی تعلق نہیں ہے, IMF سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ہمارا F-16 کی بات کر سر, میں دیکھیں F-16 واپس کریں. آپ کو اگر آپ کے پاس 50 F-16s ہیں اور آپ $100 ملین کا جہاز $50 ملین
में अमेरिका को वापस कर दें, आपके पास 25 अरब रुपया वापस आ जाएगा, 25 अरब डॉलर वापस आ जाएगा। तो वापस वो ले लेंगे सर। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि बाहर से डिफेंस का इक्विपमेंट इंपोर्ट करना के मुकाबले का जहाज हमारे पास है। बिल्कुल है सर। JF-17 एक्सीलेंट जहाज है, एक्सीलेंट जहाज है। मैं पायलट हूं, मुझे मालूम है कि JF-17 की क्या कैपेबिलिटीज हैं और J-10 की क्या कैपेबिलिटीज हैं, और हमें ये सारी चीजें लोकल हम बना सकते हैं। कामरा माशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, उसको ग्रो करें। हम अच्छा पाकिस्तान ये रुकावट जो है वो तो बताए ना। एक चीज और, नेवी के हमारे पास कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स है, वहां पर हमें चाहिए कि अपने बहरी जहाज खुद बनाएं। एक आप चाइना से ले ले, बाकी फोटो कॉपियां तो खुद निकाले ना, उसके बाद आप ओरिजिनल भी खुद बना सकते हैं। रुकावट है उन लोगों की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हुए हैं, जिनको बाहर के चक्कर लगा के TADA मिलता है। अच्छा, जेफ थंडर बना दिया, वो आप कह रहे हैं इंडिया का मॉडल है कि एक बार वो सर मैं इनकी बात 100% सेकंड करता हूँ। मैं खुद पायलट बनना चाहता था, एयरफोर्स पायलट, जिंदगी ने कुछ और बना दिया। तो मैं बचपन में प्लेन्स ही जोड़ता रहा, तो मेरा पैशन है। F-16 जितने आपके पास है ना, आपको इनकी कोई रिपेयर, बैकअप, सेल्स, स्पार्ट्स नहीं मिल रहे। आप 2-3 वैसे भी क्रैश कर चुके हैं। JF-17 एक इंडिजिनसली होममेड विद द कोऑपरेशन ऑफ आवर चाइनीज ब्रदर्स। ये कितने का बिक रहा है शाह जी, ये जेट फाइटर है जी? ये कितने का एक्सपोर्ट हो रहा है? ये देखें $25 मिलियन का बन रहा है, 30 में हो जाएगा, लेकिन उसके साथ जब सिस्टम जाता है ना सर, जब पूरा सिस्टम जाता है ना, आपके पायलट्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, तो बहुत सारा उसका बैकअप। एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूं ना कि इससे फिर आपकी लोकल इंजीनियर्स बनते हैं, जो जहाज की इंजन फ्यूजलाज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ग्रो फैब्रिकेशन, वेल्डिंग। और मैं चीज कहना चाहता हूँ सर, एक और मैं चीज बात हो रही थी अखराजात के कट की। अखराजात कम करने के लिए हर साल ब्यूरोक्रेसी को बॉटम 10% इवेलुएट करें। उनकी इवेल्यूएशन रिपोर्ट्स बनती है ना, आप हर बॉटम पे तो 10% आएंगे, आप उनको उड़ाते चले जाएं। और जब आप रिटायर कर दें सर, उनको आप घर भेजें, चाहे वो 5 साल के बाद हो, 7 साल के 10 साल के बाद, अगर उनको पेंशन दे के भेजना है वो फाइन है, आई डोंट माइंड दैट। लेकिन एवरीबडी मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर। आप ये नहीं है कि अपने अफसरान बढ़ाए चले जा रहे हैं। आर्मी में भी काम करते हैं ना, मेजर के बाद कर्नल काम हो जाते हैं, ब्रिगेडियर काम हो जाते हैं। इसी तरह सिविलियन ब्यूरोक्रेसी का साइज कट डाउन करें। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि रूह तेहराल के अंदर को पता नहीं 750 करोड़ का खर्चा करते हैं 2 दिन चांद देखने के लिए ना। सो मेरा मतलब है कि ये काम हमारा जो वेदर ब्यूरो का काम है, ये और किसी का काम है। इसी बजट के अंदर अभी आपको एक पॉलिसी अभी भी ज़ेर गौर है, शायद वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए कि अगले 3 साल रिटायरमेंट नहीं करेंगे, ताकि पेंशन जो होती है ना, पेमेंट्स ना करनी पड़े, और लमसम जो पेमेंट्स होती है उन्हें करनी पड़े। तो वो बढ़ा रहे हैं 2 साल, 2 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, 60 साल से शायद 62 साल कर दें। तो आप कह रहे हैं कि कम करें, ये बिल्कुल ठीक है, कम करना चाहिए। और ये बात बड़ी अच्छी है कि जब आप रैंक बढ़े ना, आप 17 ग्रेड से 18 पे जाते हैं, तो बिल्कुल कम होने चाहिए। 19 पे, 21 पे सिर्फ उतने लोग जाने चाहिए जितने हैं सरप्लस में बैठे हों। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक एटमॉस्फेयर है, इसको कम करना चाहिए। साइज ऑफ द गवर्नमेंट जो कम करना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं, पॉलिश लोग होकर आइडियल बैठे ब्यूरोक्रेसी का साइज कम करना। ये प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। आजकल भी मैं देखता हूं कि खास तौर पे बहुत सारे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स बहुत ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी भी जब रिटायर होकर प्राइवेट सेक्टर में आएगी तो वो भी अच्छा काम करेगी, लेकिन वहां उनको रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं वुड नॉट। अच्छा, एक है पाइड आपने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उन्होंने उनके शायद कारदार साहब जो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक, उन्होंने कल मुझे एक अपना डॉक्यूमेंट भेजा, एक पॉलिसी भेजी, टैक्स पॉलिसी उन्होंने कहा हमने बुलाई है। वो कहते हैं कि आप जो इनकम टैक्स है उसमें कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो उसको 35 से कम करके उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 25 कर दें। और इस तरह कस्टम टैरिफ में वो कहते हैं कि जो इंपोर्ट्स पे रेगुलेटरी ड्यूटी है, एडिशनल टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स है, इसको ख़त्म कर दें। GST, FED, विदहोल्डिंग टैक्स और जो ये 40% ऑफ द टोटल इंपोर्ट स्टेज पे आप वसूल करते हैं, दुनिया में 5% होता है। तो वो कहते हैं ये इसको भी उड़ा दें। GST के बारे में उनकी प्रपोजल है, मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, यू आर द एक्सपर्ट्स, कि क्या ये काबिल अमल है। वो कह रहे हैं ना कारपोरेट टैक्स को आप 35% कर दें और पर्सनल नॉन कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको मैक्सिमम 23% कर दें और यकसा रेट लगा दें सब पे। उसके बाद फिर वो कहते हैं GST में वो कहते हैं कि आप इसको 10% तक ले नीचे। तो 10% तक GST, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स 25%, कस्टम टैरिफ जो है वो उसको कहते हैं कि वो सारा आप रेगुलेट करके जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी, विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर ख़त्म कर दें, मशीनरी खाम माल पे बचाएं, इंटरमीडिएट गुड्स पे बचाएं और जीरो रेटेड तमाम के मशीनरी पे तो ऑलरेडी जीरो रेटेड है। टैरिफ के ऊपर लाहौर चैम्बर ने एक बड़ी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी दी है कि हमने जो स्लैब्स हैं हमने उसको कम करें और सिंगल स्लैब पे लेके आएँ।
اور ریٹس بھی ہم نے پرپوز کیے, ایک چیز نہیں, ٹیرف کسٹم ٹیرف کی بات, کسٹم ٹیرف کی بات ہم نے کی. ہم نے کہا جی جو سلیبس آپ نے ایڈیشنل یہ وہ 4-5 سلیبس ہیں, اس کو کم کر کے 1 یا میکسیمم 2 سلیبس پہ لے آئیں. اور ڈیوٹی ہم نے بڑی کمپریہنسو ہم نے ایک ہیڈ کے اوپر پرپوز کیا ہے, ساری پالیسی ہم نے منسٹری کو بھیجی ہے. نہیں اس میں آپ کی کیا ہے, ایک ون لائنر کیا ہے آپ کی؟ سر ہمارا ون لائنر یہ ہے کہ جی اس میں جو ڈیوٹی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہو, لیکن سلیبس ختم کر کے آپ سب کو مرج کر دیں, اور اگر آپ نے ٹوٹل ڈیوٹی 9% لے رہے ہیں تو آپ 7% پہ لیں, لیکن ایک سلیب پہ لے کے, ایک سلیب پہ لے لیں, یعنی کسی پہ 2-3 بھی ہے تو اس کو بھی آپ اوپر لے لیں, سلیبس ختم کریں, سلیبس ختم کر دیں. اور ہم نے بڑی کمپریہنسو ریٹ رکھا ہے کہ جی بہت زیادہ کم نہیں کیا. کتنا پرسنٹ؟ تقریباً ایوریج جو گورنمنٹ لے رہی ہے اسے ہم نے 2-2.5% کم کیا ہے. اوکے. اچھا دوسرا جو ہے یہ جو اس وقت 40 قسم کے ٹیکسز ہم دے رہے ہیں, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جی آپ تاجر ٹیکس دے دیں گے, جیسا میں ادھر آتا ہوں آپ کی سر آپ امپورٹ کے اوپر آپ سر سب سے پہلی پالیسی یہ بنائیں, سب سے پہلی پالیسی یہ بنائیں کہ جتنی آپ انڈسٹریل پالیسی ڈکلیئر کریں اور ٹریڈ بیس اکانومی سے ملک کو نکالیں, امپورٹ کے اوپر آپ ڈیوٹیز بڑھا دیں. اچھا یہ ٹیکس والی بات ہے, جب امپورٹ پہ ڈیوٹی بڑھ جائیں گی, آپ چیمبر کی نمائندگی کر رہے ہیں نا, بس کہ ٹرن اوور ٹیکس دیتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو ٹیکسز اس طرح ناجائز لگائے جا رہے ہیں نا کہ ایک بندہ جو ٹیکس نیٹ میں ہے اس کے اوپر ہی برڈن ڈالا جا رہا ہے, وہ 60% تک سلیب اب لے جائیں گے, وہ غلط ہے. آپ ٹیکس کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ جی وہ بیئر بھی کر سکے اور باقی لوگ بھی اس کے اندر آ جائیں. تاجر جو ہے وہ ہمیشہ سے, میں 40 سال سے سنتا آ رہا ہوں, 30 سال سے ان سے, کہ آسان بنا دے پالیسی اور ہماری مطلب کی بنا دیں. وہ مطلب کی نہ پالیسی بن رہی, نہ آسان بن رہی, نہ وہ دے رہے ہیں. سر سنگل پیپر آپ اردو اور انگلش آپشن کے اوپر دے دیں, سارے لوگ ریٹرن فائل کریں, سنگل پیپر پہ لے کے آئیں آپ. سب سے پہلی تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس کی سلیبس 40 قسم کے ٹیکس ہیں, اس کو کم کریں, سلیبس کم کریں. آپ صرف بل کے اندر دیکھ لیں 19 قسم کے ٹیکس آپ کو مل جائیں گے. نہیں وہ ٹیکس دیکھیں, وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ تو اور ہے نا. آپ کے بات اور انکم ٹیکس کی, انکم ٹیکس میں آپ کا ہول سیلر اور ریٹیلر دونوں نہیں ہیں, دونوں نہیں دے رہے, اور 26% ان کا شیئر ہے اکانومی میں, 6% ٹیکس ہے سارا. سر دے رہے ہیں, نہیں یہ بات نہیں ہے, چونکہ جو ریٹیلر ہے بیچ میں وہ اگر ٹیکس نیٹ میں ہے تو وہ ٹیکس دے رہا ہے, وہ آٹومیٹکلی ایٹ سورس ریڈکشن ہو جاتی ہے. 90% تو آپ ایٹ سورس ریڈکشن لے لیتے ہیں سر, ایٹ سورس ریڈکشن 90%. یعنی اگر کوئی آپ تاجر کے کسی کی انکم جو ہے وہ 6 لاکھ بھی نہیں ہے, اور جو آپ بتا رہے ہیں نا ابھی سیل ٹیکس کی, تو 1% بڑھانا چاہ رہے تھے, 19% پہ لے کے جانا چاہ رہے تھے, لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ شاید 18 پہ ریٹین رہ رہا ہے, 1% بڑھ نہیں رہا. لگتا مشکل ہو. کامل صاحب 1% اگر بڑھ گیا یا نہیں بڑھا پھر کیا فرق پڑے گا یہ جی ایس ٹی پہ؟ سر میرا خیال ہے کہ آپ کے آلریڈی جتنے ٹیکسز ان پلیس ہیں نا, مسئلہ آپ کا ٹیکس امپوزیشن یا ٹیکس سٹرکچر کا اس وقت نہیں ہے. جتنا لگا ہے آپ اس کو ہی کلیکٹ کر لیں تو آپ آئی ایم ایف کی کلچز سے کافی حد تک نکل سکتے ہیں. ریلیونٹ لوگوں سے دوسرا یہ کہ جہاں تک یہ آپ ایگزسٹنگ ٹیکس بیس پہ برڈن ڈالی جا رہے ہیں فائلر پہ, یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, آپ کے ایک پروگرام پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. دنیا میں کانسیپٹ ہے ٹیکس پیئر, نان ٹیکس پیئر, اینڈ نان ٹیکس پیئر اکثر فرسٹ سیکنڈ دنیا میں بیہائنڈ بارز ہوتا ہے. یہاں نان فائلر ایگزسٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. سی این آئی سی سے لنک کریں, نان فائلر کی کیٹیگری ختم کر دیں. آپ دیکھیں آپ کو وہاں سے کتنا ریونیو آ جائے گا. آپ کو یہ ایگزسٹنگ ایک کمانڈ دے دیں, آٹو ریٹرن فائل کر دیں, ایک کمانڈ کمپیوٹر کے اندر آپ کی بس آنی ہے. ایک نمبر ہے عشر کا 10%. یہ بہت ساری ہماری اسلامک ہسٹری کے اندر لاگو ہوا ہے ٹیکس 10% کا, اور اسی وجہ سے لگا ہے کیونکہ لوگ ولفلی دے دیتے ہیں. پھر آپ اپنے نیبرہڈ میں دیکھتے ہیں تو 10% کی ٹیکسیشن کافی جگہ پہ 10% پر آ گئی. جی ایس ٹی سیل ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, میں جی ایس ٹی کی بھی بات کر رہا ہوں, انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. اگر بہت زیادہ انکم ہو جائے تو آپ کے پاس ایک خمس کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے جو کہ 20% استعمال ہوا ہے, جو ونڈ فال ٹیکس کو جس کو کہتے ہیں, یا سپر ٹیکس کہہ لیں. تو آپ کے پاس 2 موجود ہے. 10% کے فگر کو ٹرائی کریں فار a lot of people. 80% of the people جو ہے نا, 80% لوگ آپ کے 10% کے اوپر آپ کو آٹومیٹکلی ٹیکس دیں گے, اور اس کو سیلف امپلیمنٹ بنائیں. ایف بی آر کے جیسے ہمارے دوستوں نے کہا, لوگ کم کریں, ان کا ہمارے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے, آٹو لائن پہ جائیں اور وہ کر لیں. جو سپر ٹیکس کی رینج میں آئیں وہ 20-25% دے دیں. وہ بھی مارکیٹ کا جو ہمارے ایریاز کا ریٹ ہے 20% از اے ریزنیبل ریٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. لیکن جو ہماری جو سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا, کہ ہم نے یہ جو 18% پہ سیلز ٹیکس پہ بیٹھے ہیں, اب ہم اس کو نیچے کس طرح لے کر آئیں. اب آپ باقی ہمارے ہمسایہ ملک دیکھ لیں, ہندوستان کے جو اسٹیٹ ٹیکسز تھے اسی طرح سے اوپر تھے. منموہن سنگھ نے ہلکے ان کو نیچے لانا شروع کیا, نیچے لے آئے. کلیکٹیو وزڈم
चेम्बर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, सारे मिल के बैठें, सब लोग मिल के इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करें तो आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट अपने खर्चे कम खर्चे कम सबसे करे, पहले गवर्नमेंट का अपने खर्चे कम करे। मेरे ख्याल में हमारे टाइम का प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आखिरी बात मैं करूँगा कि गवर्नमेंट अगर इंटेंशनली पॉलिसीज़ बना के इम्प्लीमेंटेशन लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए और इम्प्लीमेंटेशन करे तो हम एक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हम 76 साल की लकीर पीटने की बजाय आज भी अगर इरादा कर लें कि हमने एक प्रॉपर पॉलिसीज़ बनानी है और उसकी एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन करनी है, सो दैट शुड बी दी राइट वे टू गेट द कंट्री ऑन द ट्रैक। बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे गेस्ट से फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मैं एक चीज़ का क्रेडिट दूंगा, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं हालात के साथ डील करने की। इट्स नॉट ईजी। एक उनका अच्छा इनिशिएटिव है, एक रीसेंट प्री बजट सेमिनार पे उन्होंने कहा है कि मैं चाह रहा हूँ कि पूरी FBR को डिजिटलाइज कर दूँ, इससे एक्सेसिव स्टाफ निकालूं। डिजिटलाइजेशन तो जरूरी है, वो तो होनी होनी, वो तो बजट में मेरे ख्याल रखेंगे भी, वो एक अच्छा स्टेप है। और वो तो ये IT सेक्टर का बजट बनाएंगे तो फ्लैटिस में ये बात की उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली, बगैर इंडस्ट्रियलाइजेशन के आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और तीसरा सर, आप सिर्फ वो काम करें जो इंडिया और बांग्लादेश ने किया, मक्खी पे मक्खी मारें, उनकी पॉलिसीज कॉपी पेस्ट कर लें ना। आपको इतने लंबे चौड़े इकोनॉमिक फोरम्स चाहिए, थिंक टैंक्स चाहिए, एग्जैक्टली वही रेप्लिकेट करें जो इसी बड़े सगीर का हिस्सा है, जो कभी कोरिया ने पाकिस्तान को रेप्लिकेट कर दिया था। अपने ह्यूमन कैपिटल को पॉवर्टी से उठाएं, अपनी लोअर क्लास को मिडिल में लाएं, मिडिल क्लास का साइज बढ़ाएं, उसे ऊपर लेके जाएं। ये मुल्क तब बचेगा और तब चलेगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, आप देखें कि वहाँ छाबे पे भी कोई बैठा है ना तो उसके पास भी QR कोड लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली एवरीबडी इज कमिंग इन सर्कुलेशन एंड एवरीबडी इज कमिंग ऑन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे पूरी इकोनॉमी को लेकर आए, डिजिटलाइजेशन करें। आई थिंक कि हम अपनी लोकल इकोनॉमी से $100 बिलियन कलेक्ट कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन से। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी कि अगला बजट जो IMF छतरी के नीचे बनेगा उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की गुंजाइश बहुत कम है। ना ये 12,900 अरब का टारगेट टैक्स इस तरह पूरा होगा कि आप मक्खी पे मक्खी मारें और पॉलिसी इसी तरह से चलाते जाएं, जूं का तूं रखें, स्टेटस को रखें। तो शाहजी ने, मोहसिन सैयद साहब ने बताया कि सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 20 से 30 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं। अब वो कौन सी पॉलिसी है जो इसकी राह में हाइल है, ये हुकूमत को देखना है। और पाकिस्तान का गरीब आदमी जो एक लाताल्लुकी शो करता है हमेशा बजट के हवाले से, बजट के मौके पे, उसको भी बीच में लाएं, उसका इंटरेस्ट पैदा करें, उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाएं कि उसके ऊपर जो दुखों की गठरी का बोझ है उसके कांधों पे वो कुछ कम हो सके। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। अगली ट्रांसमिशन में हम एक नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।